لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، جس موضوع سخن کے سائے میں ہماری ان مجالس اعضاء کا سفر جاری ہے، وہ موضوع سخن ہے انسان اور ایمان، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عنایتوں اور ان عطیات کی طرف اشارہ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں تاکہ انسان کمال حاصل کر سکے، اور جو اس کا وقار ہے، جو اس کا مقام ہے، اس مقام تک انسان پہنچ سکے. اور جتنی چیزیں ضروری تھیں انسان کے اس سفر کے لیے، اس جرنی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی، اور ترقی کرنے کی جو ایبیلٹی اور پوٹینشیل تھا وہ انسان کے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ انسان ان کا استعمال کرے اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے. آج کی مجلس میں ایک دوسرا رخ جو انسان کا ہے، جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے، اور ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس رخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو اہمیت اور امپورٹنس کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. وہ رخ ہے یہ کہ انسان مدنی بالطبع ہے، یعنی انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی نیچر ایسا بنایا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کا، کبھی دوستوں کا، کبھی کمیونٹی کا، کبھی ملک کا، کبھی قوانین کا. انسان محتاج ہوتا ہے. آج کی دنیا میں جو آج کے نوجوان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، یہ میں انڈیپینڈنٹ کا جملہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط آپ خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. کہ ہو سکتا ہے انسان سوچ کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے کوئی کہے کہ میں انڈیپینڈنٹ سوچتا ہوں، انڈیپینڈنٹ میری فکر ہے، لیکن زندگی کے اعتبار سے انسان کبھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا. یہ انسان کہے کہ میں اکیلا زندگی گزاروں گا اور کسی صحرا میں جا کر زندگی گزاروں گا، ڈیزرٹ میں جا کر، تو انسان کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتا. وہ زبان سیکھتا ہے تو قوم کے درمیان رہ کر سیکھتا ہے، وہ اخلاق سیکھتا ہے تو گھر والوں کے درمیان رہ کر سیکھتا ہے، وہ بزنس سیکھتا ہے تو کمیونٹی میں رہ کر سیکھتا ہے. اگر وہ گھر سے دور ہو جائے، رشتہ داروں سے دور ہو جائے، کمیونٹی سے دور ہو جائے، اس کا نام انسان کا نام رہے گا، لیکن اس کی خوبیاں جو انسان کی ہیں وہ حاصل انسان نہیں کر سکتا ہے. تو لہٰذا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اجتماعی
مخلوق کے طور پر پیدا کیا، سوشل بینگ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہر انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، اس لیے روایتوں میں ہے کبھی انسان یہ دعا نہیں کر سکتا کہ پروردگار مجھے کسی کا محتاج نہ بنا۔ یہ دعا کبھی بھی انسان کی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے ہم محتاج ہیں، ڈاکٹرز انجینئر کے محتاج ہیں، انجینئر سائنٹسٹ کے محتاج ہیں، اور سائنٹسٹ مولوی مولانا کے محتاج ہیں، مولوی اور ڈاکٹر سائنٹسٹ انجینئر سب مل کر ایک باربر کے محتاج ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو ہمارے بال کو سنوارنے والا کون، ہماری خوبصورتی کو بڑھانے والا کون؟ جو آدمی سر اٹھا کر بات کرتا ہے وہ باربر شاپ میں جائے گا تو اس کا سر وہاں جھک جاتا ہے، جیسے باربر کہتا ہے ویسے ہی وہ عمل کرتا ہے۔ جو لیفٹ اور رائٹ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کچھ لوگ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، سیدھے چلے جاتے ہیں، وہ جب بال کٹوانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جب حجام ان سے کہتا ہے سر جھکاؤ تو جھکائے گا، سر اٹھاؤ تو اٹھائے گا، دائیں دیکھو تو دیکھے گا۔ اس کو پتہ ہے اس کے ہاتھ میں جو خنجر ہے یا بلیڈ ہے، جو تیغ ہے، ایک ذرہ برابر کی غلطی انسان کو زخم عطا کر سکتی ہے۔ انسان اس کا بھی محتاج ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان مجھے وہ نہیں چاہیے۔ ہر ایک کے ساتھ چل کر جب انسان اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے، اسٹیٹس کی ریسپیکٹ، عہدے کی ریسپیکٹ، اس کے کام کی ریسپیکٹ، اس لیے کسی کا کام کم نہ سمجھو۔ ترکاری بیچنے والے سے لے کر سیل فون بیچنے والے تک، کمپیوٹر بیچنے والے تک، سب برابر میرے خدمت گزار ہوں گے۔ وہ سب مل کر جب خدمت کرتے ہیں تو ایک روٹی کا لقمہ میرے منہ میں جاتا ہے۔ انسان ان کو اگنور نہیں کر سکتا، نیگلیکٹ نہیں کر سکتا۔ امام رضا علیہ السلام نے دیکھا کسی نے ایک پھل کھا کر، ایک سیب، ایک ایپل کو کھا کر اس نے تھوڑا سا کھایا اور پھینک دیا، تو امام رضا علیہ السلام نے اس کو قریب بلایا اور پوچھا جب تم کھا نہیں سکتے تو لیا کیوں؟ جب تو کھا نہیں سکتا تھا تو لیا کیوں؟ اتنا ہی لینا جتنا تم کھا سکتے ہو، اس کو اسراف نہ کرو، اس کو پھینکو نہیں، کسی اور کو دے دو، ہو سکتا ہے وہ اس پھل کا محتاج ہو، وہ بھوکا وہ کھا لے۔ اس کے بعد جو امام کا جملہ ہے وہ آج ہمارے لیے ہماری زندگی کو بنانے والا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں پتہ ہے اس سیب کے پیچھے کتنے لوگوں نے محنت کی ہے، پتہ ہے اس سیب کو سیب بنانے میں کن کن چیزوں نے محنت کی ہے، پتہ ہے اس میں زمین کی محنت ہے، پتہ ہے اس میں ہواؤں کی محنت ہے، پتہ ہے اس میں سورج کی محنت ہے، پتہ ہے تجھے ایک کسان کی محنت ہے، پتہ ہے تجھے ایک مالی کی محنت ہے، کتنے لوگوں کی محنت ہے، خریدنے والے کی، بیچنے والے کی، صاف کرنے والے کی، سجانے والے کی، دکان میں رکھنے والے کی۔ ایک پھل سینکڑوں لوگوں اور چیزوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کو پھینک دینے کا مطلب ہے سینکڑوں لوگوں کی محنت کو اگنور کرنا یا ریجیکٹ کرنا یا ڈینائی کرنا ہے۔ ایسا کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ کائنات گھوم رہی ہے، چل رہی ہے ایک مجھے لقمہ پہنچانے کے لیے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی عالم بزرگ کا، کائنات محنت کر رہی ہے میرے لیے، کائنات تلاش کر رہی ہے میرے لیے۔ وقت پر سورج طلوع ہو رہا ہے، وقت پر ڈوب رہا ہے، وقت پر چاند طلوع ہو رہا ہے، وقت پر ڈوب رہا ہے۔ یہ کائنات جو محنت کر رہی ہے، یہ جو بارش ہو رہی ہے زمین کو زندگی دینے کے لیے، زندگی ملی تو اناج اگے گا، اناج اگے تو میرے منہ میں جائے گا۔ ساری دنیا محنت کر رہی ہے میرے لیے۔ اے انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچ، آخر تو کس کے لیے ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچ، تو بھی تو کسی کے لیے ہے، تو بھی تو کسی کے لیے سجدہ کرنے کے لیے تیری زندگی ہے۔ تو تھوڑی دیر اپنے آپ میں سوچ لے، تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا خلقت العالم لکا و خلقتک لی، میں نے کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے میرے لیے پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، ہم نے قبائلوں میں، شعوبوں میں، کمیونٹیز میں، گروپس میں تمہیں بدل دیا پیدا کرنے کے بعد، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کے نیڈس کا احساس کر سکو۔ تو یہ ارتباط، یہ کنیکشن، یہ رشتہ ہی انسان کی زندگی کی نشانی ہے۔ تو اگر ہم حدیث اٹھا کر دیکھیں گے، کبھی کبھار یہ رشتے، میں یہیں پر بات بتا دوں کہ کبھی کبھار یہ رشتے، یہ کنیکشن، یہ ارتباط جو ہمارا ہے یہ میٹیریل ہے، انسان کے ڈیزائرز ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی میٹیریل کنیکشن بھی انسان کے لیے ضروری ہے، ارتباط بھی ضروری ہے جو مادی دنیا سے
اور اس دنیا سے مربوط ہے وہ بھی ضروری ہے، اس میں بھی انسان کی قدر ہونی چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ ایک اسپریچول کنیکشن کبھی کبھار ممکن ہے مادی کنیکشن نہ ہو، میٹیریل کنیکشن نہ ہو، لیکن ایک اسپریچول کنیکشن انسان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک میٹیریل پریزنس انسان کا ساتھ دینا، ہاتھ تھامنا بہت ضروری ہوتا ہے، خصوصی طور پر میرج لائف میں اس ریلیشن شپ کی، اس کنیکشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے، جس کی طرف عام طور پر لوگ توجہ نہیں کرتے کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان ساتھ چلے، ساتھ اٹھے، ساتھ بیٹھے۔ صرف ہسبینڈ اینڈ وائف کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھریلو زندگی، ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ ایک رشتہ بہت ضروری ہے، جو مادی رشتے کا میں نام دے رہا ہوں، لیکن یہ وہ رشتہ ہے جو ضروری ہے۔ کہ حتیٰ کسی بچے نے پوچھا تھا باپ سے، آپ نے شاید آپ پڑھتے رہتے ہیں مجھ سے زیادہ، کہ واقعات میں لکھا ہوا ہے، آج کل کے اسکالرز اس کو ذکر کرتے ہیں، ایک باپ جب گھر آیا تو بچے نے پوچھا بابا آپ کو 1 گھنٹے میں کتنا مل جاتا ہے؟ اس لیے کہ آج کل کا ہوتا ہے نا، اتنا کام میں ماں باپ بزی ہو جاتے ہیں، بچہ کب بڑا ہو گیا پتہ نہیں چلتا، بچہ کب شعور والا ہو گیا پتہ نہیں چلتا، بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے انسان بھول جاتا ہے، اس لیے کہ اتنا مصروف ہو گیا ایک مشنری لائف میں، ایک مشن والی لائف میں، کہ انسان بھول جاتا ہے کبھی کبھار اس کی ذمہ داریاں، اس کی رسپانسبلٹی ہیں۔ دیکھا کہ بچہ اٹھنے سے پہلے باپ چلا جاتا ہے اور سونے کے بعد گھر پہ آتا ہے، کئی دن ہو گئے بیٹے نے باپ کو دیکھا نہیں، بیٹی نے باپ سے گفتگو نہیں کی، ایک ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے نہیں گفتگو بات نہیں کی، تو بیٹے نے کہا بابا آپ کو 1 گھنٹے میں کتنا ملتا ہے؟ اس نے کہا $50۔ اور دوسرے دن بیٹے نے کہا بابا میرے پاس $25 ہیں، کیا آپ مجھے $25 دیں گے؟ باپ نے کہا کس لیے چاہیے؟ کہا مجھے $25 دو تو صحیح۔ تو باپ نے $25 اس کو دے دیے۔ $50 جب اس کے ہاتھ میں ہو گئے تو تیسرے دن بیٹے نے باپ کے ہاتھ میں $50 رکھتے ہوئے بیٹا کہتا ہے بابا کیا تم مجھے 1 گھنٹہ دو گے؟ یہ $50 لے لو، کیا تم مجھے 1 گھنٹہ دو گے؟ جو باہر تمہیں $50 مل رہا ہے وہ $50 میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھو، 1 گھنٹہ میرے ساتھ بات کرو، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنی باتوں کو، میں اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سوچتا ہوں زندگی کے بارے میں۔ اس لیے بعض علماء نے کہا ہے، اسکالرس نے کہا ہے، بچے کے لیے پرائز امپورٹنٹ نہیں ہے، پریزنس امپورٹنٹ ہے۔ مجھے گفٹ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا حضور چاہیے، آپ بیٹھے میرے ساتھ بات کرو۔ 1 لمحہ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی قیمت دنیا کیا جانے، 1 لمحہ باپ کے بچوں کے ساتھ بات کرنے کی قیمت دنیا کیا جانے۔ تو یہ میٹیریل جو کنیکشن ہے نا، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ مثال یوں ہی آگے بڑھا سکتے ہیں، یہ جو میٹیریل کنیکشن ہے بہت ضروری ہے۔ میں میٹیریل کا نام دے رہا ہوں، فیملی کنیکشن ہم کہہ سکتے ہیں، ضروری کنیکشن کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے گھر میں سکون کو واپس لا سکتا ہے، اطمینان کو واپس لا سکتا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور جو دوسرا کنیکشن ہے اس سے زیادہ ضروری ہے، وہ اسپریچول کنیکشن ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نا انسان میٹیریل کنیکشن رکھ نہیں پاتا مجبوریوں کی بنا پر، تو انسان کے درمیان میں 2 لوگوں کے درمیان ایک اسپریچول کنیکشن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دل سے دل ملے چاہے جسم دور رہے، پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی، دل سے دل ملے چاہے جسم دور رہے۔ اگر دل سے دل ملنا شروع ہو جائے تو آپ فاصلے خود بخود مٹ جاتے ہیں، ڈسٹینس خود بخود مل جاتے ہیں۔ فاصلے در حقیقت ہمارے ذہن کی بات ہے، یہ فاصلے ہمارے ذہن بناتا ہے ڈسٹینس کو، لیکن اگر محبت ہو، دل کا کنیکشن ہو تو ممکن ہے فاصلے سارے سمٹ جاتے ہیں۔ لیکن 2 آدمی جب بات کرتے ناراض ہو جاتے ہیں، میاں بیوی ہو یا 2 دوست ہو یا 2 رشتہ دار ہو، 2 فرینڈس ہو، جب بات کرتے ہیں، جب جھگڑا ہو جاتا ہے ان دونوں کے درمیان، آپ نے دیکھا ہوگا دو بھی چلاتے ہیں، جب غصہ ہوتا ہے آدمی تو چلاتے ہیں، چیختے ہیں اور زور زور سے بات کرنے لگتے ہیں، بلند آواز میں بات کرنے لگتے ہیں۔ کیا وہ ایک دوسرے سے دور ہیں یا قریب ہیں؟ جو 2 کھڑے ہوئے ہیں ایک جگہ پر، یا میں اور آپ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو چلاتا ہوں میں، چیختا ہوں تو آپ یا چیخیں گے یا چلائیں گے، یا ہم دونوں دور ہیں یا قریب ہیں؟ ہم قریب ہیں۔ جب قریب انسان ایک دوسرے کے ہے تو پھر چلاتا کیوں ہے؟ بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں نا، ٹھنڈے آسان ماحول میں، آسان خوبصورت انوائرمنٹ میں انسان بات تو کر سکتا ہے، پھر چلاتا کیوں ہے آدمی؟ وہ قریب تو ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن دل کے اعتبار سے دور ہو چکے ہیں، احساس کرتے ہیں کہ ہم دور ہیں۔ خود بخود وہ جو دوریاں دل کی دوریاں ہیں آدمی کو جسمانی دوریوں کا سبب بن جاتی، چاہے قریب ہو لیکن پھر بھی چلانا پڑتا ہے،
پھر بھی چیخنا پڑتا ہے. کتنا چیخ رہا ہے؟ ارے کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ تو قریب میں ہے تمہارے. آہستہ بولو سن لے گا. کہ نہیں، دل دور ہو چکا ہے. چونکہ دل دور ہو چکا ہے، جسم کی قربت بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گی. جسم قریب بھی ہو انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسپرچول کنیکشن کو بنائے، دور بھی رہے. لیکن جب وہ آ کر چلا جائے تو پیغمبر اسلام کہیں مجھے تو مدائن سے جنت کی بو آ رہی ہے. یہ کون تھے جی؟ معرفت کی دلیل ہے سلمان فارسی. ایک اور مثال کوئی دے سکتے ہیں آپ؟ جو آ کر چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی، پیغمبر اسلام نے کہا مجھے قرن سے جنت کی بو آ رہی ہے. مثال میں نے کلو بھی دے دیا آپ کو، قرن سے جنت کی بو آ رہی ہے. اویس قرنی کا میٹیریل کنیکشن نہیں تھا پیغمبر اسلام سے. کبھی بھی آپ نے زندگی میں پیغمبر اسلام کو دیکھا ہی نہیں. جیسے آج مسلمان کہتے ہیں نا، جو 1 منٹ بھی دیکھ لے پیغمبر اسلام کو، وہ صحابی ہے. حضرت اویس قرنی نے کبھی بھی پیغمبر اسلام کو دیکھا ہی نہیں اپنی زندگی میں. ایک مرتبہ آئے تھے ماں کی اجازت لے کر، ماں کی خدمت گزار تھے، خدمت میں رہتے تھے. ایک مرتبہ اجازت لے کر آئے تھے، اور جب دیکھا پیغمبر اسلام مدینے میں نہیں ہے، چونکہ ماں سے وعدہ کر چکے تھے، واپس لوٹ گئے. جب پیغمبر اسلام گھر میں آئے تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا کیا کوئی آیا تھا یہاں پر؟ مجھے تو جنت کی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے. جنت کی خوشبو کا احساس ہو رہا ہے. یہ کنیکشن کیسا کنیکشن ہے؟ یہ تو میٹیریل کنیکشن نہیں ہے. کہاں مدائن، یا کہاں قرن، اور کہاں مدینہ، اور کہاں جو معرفت دیکھیے گا اس بندے کی، آئے اور چلا جائے، خوشبو چھوڑ کر چلا جائے، آئے اور چلا جائے، فریگرنس چھوڑ کر چلا جائے. یہ اسپریچول کنیکشن ہے. ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر دل ساتھ ہو جائے، جسم خود بخود دور رہنے کے باوجود بھی ساتھ ہونا کہلاتا ہے. ساتھ ہونا کہلاتا ہے. ایک مثال دی انہوں نے سلمان فارسی کی. کہاں پر انتقال ہوا سلمان فارسی کا؟ مدائن میں. گورنر بن کے گئے تھے مدائن کے. جب انتقال ہوا تو مولا کائنات سلمان فارسی کے سرحانے پہنچے. سلمان فارسی کو دفن کیا مولا کائنات نے. سلمان فارسی کی نماز جنازہ پڑھائی مولا کائنات نے. وہاں اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں مولا کائنات کے سلمان فارسی کی شان میں. یہ ہم سب کے لیے پیغام تھا جو مولا کائنات نے وہ دنیا کو دیا. وہ اشعار یہ تھے کہ مولا کائنات نے کہا ہاں اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جانا عیب ہے. وہ کریم ہے، وہ میزبان ہے. خالی ہاتھ جانا عیب ہے اللہ کی بارگاہ میں. وہ کہتا ہے تقویٰ لے کر آؤ، میری بارگاہ میں خالی ہاتھ مت آنا. اللہ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ جانا عیب ہے. لیکن مولا کائنات کہتے ہیں یہ بھی شاید عیب ہے کہ میں میزبان کے گھر میں مہمان ہوتے ہوئے کچھ لے جاؤں. شاید میزبان پسند نہ کرے. وہ اتنا کریم ہے کہ میں کیا لے جاؤں. وہ اس نے مجھے بلایا ہے اپنی بارگاہ میں، لے جاؤں کہ نہ لے جاؤں. نہ خالی ہاتھ جاؤں عیب ہے، اور لے جاؤں تو کیسے اس کی خدمت میں پیش کروں. اس کا مقام بلند ہے اور میرے ہاتھ اور میرا تحفہ بہت چھوٹا ہے. مولا کائنات پہنچ گئے مدائن بے اعجاز امامت. ایک آیا اور گیا اسپریچول کنیکشن، اور ایک کہ خدمت میں خود امام پہنچ گئے. یہ اسپریچول کنیکشن ہے. آج ہم کربلا سے میٹیریل کنیکشن ہو سکتا ہے ہمارا کربلا سے کنیکٹڈ نہ ہو. وہ 61 ہجری میں ہے، آج ہم 2021 میں ہیں. کہاں وہ تاریخ اور کہاں آج کی تاریخ. لیکن اگر ہم کنیکشن باقی رکھ سکتے ہیں، کیا نام حسین سے ہمارا دل دھڑکتا ہے؟ کیا نام حسین سننے کے بعد ہمارے اندر جوش پیدا ہوتا ہے؟ کیا نام حسین سننے کے بعد ہم بدلنا چاہتے ہیں؟ نام حسین سننے کے بعد ہم صحیح راستے پر ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ اگر ٹھہرنا چاہتے، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا کنیکشن کربلا سے ہے. ہمارا کنیکشن انقلاب کربلا سے ہے. تو یہ دونوں کنیکشنز انسان کے لیے بہت ضروری ہے. ہم رابطہ برقرار کر سکتے ہیں، آواز دے سکتے ہیں، وہ آئیں گے. آواز دے سکتے ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے. تو انسان روابط میں اور کنیکشنز میں زندگی گزارتا ہے. تو روایت کیا کہتی ہے؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو صلوات پڑھیں محمد والے. آپ خاموشی سے سن رہے ہیں تو مجھے زیادہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے، تو اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو روایت کہتی ہے انسان کی زندگی میں 4 کنیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. 4 طرح کے رابطے اور کنیکشنز کا ہونا ضروری ہے. پہلا کنیکشن انسان کا رابطہ، میں ترجمہ کروں بات آپ تک پہنچ جائے گی. پہلا رابطہ انسان کا اس کے خالق سے ہونا بہت ضروری ہے.
اللہ سے رابطہ انسان کا ہو، جو وہ حکم دے اس پر عمل کرے، جو وہ کہے سجدہ کرو تو سجدہ کرے، وہ کہے قیام کرو تو قیام کرے، وہ کہے چلو تو چلوں، وہ کہے رکو تو رکو، وہ کہے اٹھے تو اٹھوں، وہ کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤں۔ تو یہ انسان اللہ کے حکم پر عمل کرے، یہ رابطہ کنیکشن انسان کا سجدوں کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو، رابطے کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہ اگر کنیکشن ٹوٹ جائے، یہ اگر کنیکشن ڈھیلا پڑ جائے، یہ اگر کنیکشن کمزور ہو جائے تو انسان کی انسانیت آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس کا بہت خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم اللہ سے جدا نہ ہوں، ایک لمحے کے لیے ہمارا کنیکشن اللہ سے نہ ٹوٹے۔ مصیبت آئے سجدہ کرو، خوشی ملے سجدہ کرو، اتنے سجدے کرو کہ سجدہ انسان کے وجود پر ناز کرنے لگے، اتنے سجدے کرو، اتنا شکر ادا کرو اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے نوازے۔ ایک رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ جو دوسرا رابطہ ہمارا، حدیث کہتی ہے کہ دوسرا رابطہ انسان کا اپنے آپ سے، کہ رابطہ کنیکشن اپنے وجود سے، اپنے روح سے انسان کا کنیکشن ہو، اپنے جسم سے انسان کا کنیکشن ہو۔ میں روح اور جسم کا ایک کمبینیشن ہوں، مجھے خیال کرنا ہے میرا جسم مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میری روح مجھ سے کیا چاہتی ہے، جسے آج کی دنیا میں کہتے ہیں عافیت۔ یہ عافیت کا لفظ ہم بار بار دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں، پروردگار ہمیں عافیت عطا فرما اور پروردگار ہمیں تندرستی عطا فرما۔ یہ عافیت میرے روح سے بھی کنیکٹڈ ہے، میرے جسم سے بھی ہے۔ اگر میں خود میرے جسم کا خیال نہ کروں تو کوئی اور میرے جسم کا خیال نہیں کرے گا۔ میں جسم کا مالک ہوں، مجھے چاہیے کہ میں اپنی جسم کی عافیت کا خیال کروں، اس کی صحت کا خیال کروں، اس کی تندرستی کا خیال کروں۔ اب دوسری رخ پر نہیں جاؤں گا تاکہ وقت ہمارا زیادہ نہ لے لے، تو میں اپنے جسم کے بارے میں، اپنے روح کے بارے میں مجھے خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اتنا ہے کہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ نہ میں روح کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ میں جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا جسم، میری روح میری عافیت سے کنیکشن ہے۔ کہیں بھی اگر صحت میں گڑبڑی ہو رہی ہے، اگر کہیں کمزوری اور میری طرف سے کہیں کوتاہی ہو گئی، مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے بعض روایتوں میں کہ انسان سے سوال کیا جائے گا ان عمر ہی، تیری زندگی کیسے گزری، وہ ان شباب ہی، تیری جوانی کیسے گزرا۔ عام طور پر جوانی میں ہم اپنے جسم کا خیال نہیں کرتے، کیونکہ طاقت ہوتی ہے نا، جب طاقت ہوتی ہے تو انسان طاقت کی طرف توجہ کرتا ہے، لیکن اس کے کم ہونے یا زیادہ ہونے پر توجہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ شباب ہی، انسان کے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کیوں سوال کیا جائے گا؟ خصوصی طور پر اس لیے کہ یہ جسم میرا ہے، میرا کنیکشن میرے جسم سے، میرا کنیکشن میری روح سے باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ تیسرا کنیکشن، روایت کہتی ہے کہ میرا رابطہ، میرا کنیکشن لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ میرا کنیکشن ہو۔ پچھلی مجلس میں نے اشارہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی کہا ہے اقیم الصلاۃ، فوراً اللہ نے کہا وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر مالی قرضہ تمہارے گردن پر ہے، حق الناس تمہارے گردن پر ہے، ادا کرو۔ کیا رابطہ ہے سجدے میں اور لوگوں کی مدد کرنے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عبادت وہ جو در حقیقت خدمت کے ساتھ جڑے۔ عبادت اور خدمت میں کنیکشن نہ ہو تو پھر وہ عبادت بھی فائدہ نہیں دیتی، عبادت اور سروس۔ اس لیے ہم دعا کمل میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں نا، 3 مرتبہ کہتے ہیں مولا کائنات یا ربی یا ربی یا رب، 3 مرتبہ کہنا یا ربی یا ربی یا رب۔ یہ لفظ رب اللہ کو بہت پسند ہے، مولا کائنات 3 مرتبہ دہرایا یا ربی یا ربی یا رب۔ اس کے بعد کہتے ہیں قوّ علی خدمت کا جوارحی وشدد علی العزیمت جوانحی، پروردگار میرے جسم کو قوی بنا دے۔ کیوں جسم کو قوی بناؤں؟ کیوں ایکسرسائز کروں؟ کیوں بازوؤں کو بناؤں؟ کیوں اپنے جسم کو اسٹرانگ بناؤں؟ مولا کائنات کہتے ہیں ایک ہدف ضرور تمہارے ذہن میں رہے، وہ یہ کہ اس طاقت سے میں اللہ کے بندوں کی خدمت کر سکوں، اللہ کے بندوں کی مدد کر سکوں۔ جسم طاقتور ہو کسی کو گرانے کے لیے نہیں، گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پیغام پہنچ رہا ہے تو ایک اور صلوات کا سہارا دیجیے گا۔ کبھی کبھار یہ جو خدمت ہے عبادت سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے،
تھوڑا اور آگے بڑھ گیا میں. یہ جو سروس پرووائڈ کرنا ہے لوگوں کو سپورٹ کرنا کبھی کبھار عبادت سے بھی آگے ہے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا ہے موسیٰ میرے لیے کیا کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار نماز پڑھتا ہوں. کہا ماشاء اللہ. اور کیا کرتے ہو؟ کہا روزہ رکھتا ہوں. صد ماشاء اللہ. اور کیا کرتے ہو؟ یہ میرے الفاظ ہیں، کہیں ایسا ہو کہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، تو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں حدیث. اور کیا کرتے ہو؟ پروردگار صدقہ دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، صدقہ دیتا ہوں. اس سے اچھا کام کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ماشاء اللہ اچھا کام کرتے ہو، لیکن موسیٰ ان تینوں چیزوں کے پیچھے تمہاری کوئی انٹینشن ہے، تمہاری نیت بھی کچھ ہے اس کے پیچھے. پروردگار کیا نیت ہے؟ کہ نماز پڑھتے ہو جنت جانے کے لیے، روزہ رکھتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے، صدقہ دیتے ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے. میرے لیے کیا کرتے ہو؟ پوچھتے ہیں نا لوگ صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا، بلائیں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی. اپنی باڈی کو بچانے کے لیے صدقہ دیتے ہو. نماز پڑھتے ہو جنت میں جانے کے لیے، روزہ رکھتے ہو جہنم سے بچنے کے لیے، صدقہ دیتے ہو خود کو بچانے کے لیے. میرے لیے کیا کرتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار تیرے لیے کیا کروں؟ آواز قدرت آئی، کیا تم نے کبھی یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا ہے؟ کہ کیا تم نے کبھی کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی تشییع جنازے میں شرکت کی ہے؟ بیمار کے پہلو میں میں ہوتا ہوں، تشییع جنازے میں میری رحمت ہوتی ہے، اور یتیم کے سر پر جب ہاتھ پھیرو گے سر پر ہاتھ پہنچنے سے پہلے میری رحمت تک پہنچ جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. زندگی نہیں آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. بس ایک انسان پلان بنا. میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ زندگی میں بیلنس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ میرا کنیکشن ہو. آسان ترین طریقہ کیا ہے لوگوں سے اپنے رابطے کو بہتر بنانے، رکھنے اور مضبوط کرنے کا؟ کوئی ہے نسخہ؟ بہترین راستہ، آسان بھی ہو اور بہترین راستہ بھی ہو، ایزی بھی ہو. تو فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے. لوگوں کو چلتے چلتے کچھ چاہیے ہوتا ہے. دیکھیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی کہ صحابی آیا دوڑتا ہوا، یا رسول اللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے میری زندگی سنور جائے، ایک چیز، ایک نصیحت، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے کہا لا تغضب، کبھی غصہ نہ ہونا. شارٹ حدیث ہے، بعض روایتوں میں لا تکذب، بعض حدیثوں میں لا تغضب، جھوٹ نہ بولو، غصہ نہ کرو. جاؤ. وہ بندہ گیا، وہ کہتا کہ یہ ایک جملہ، ایک لفظ کہیے، جملہ کا ایک لفظ، اس لفظ نے میری زندگی کو بدل دیا کہ غصہ نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو. کبھی کبھار تو جلدی میں انسان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ مولانا آپ نے آدھے گھنٹے سے ہمارا سر کھا رہے، کوئی ایک جملہ بتائیے لوگوں سے رابطے کا بہترین اور ایزیسٹ وے کیا ہے. ہمیں حدیث کا جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں کہ مولا فرماتے ہیں آسان طریقہ لوگوں سے اپنے رابطے کو بنانے، مضبوط کرنے اور بچانے کا یہ ہے کہ جو تم پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے وہی پسند کرو، جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے لوگوں کے لیے بھی پسند نہ کرو. یہ بہترین طریقہ ہے لوگوں سے اپنے رابطے کو برقرار رکھنے کا. ایسا ہو سکتا ہے مجھے پسند ہے کہ لوگ میری ریسپیکٹ کریں، اب تم بھی دوسروں کے لیے ویسے ہی کرو. مجھے پسند ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، تو بھی دوسروں کے لیے سلام کرو. مجھے پسند ہے کہ لوگ مجھے جگہ دیں جب میں مجلس میں آتا ہوں، تم بھی جگہ دینا شروع کر دو، وہ بھی تمہیں جگہ دینا شروع کر دیں گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو، اور جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو. مجھے پسند نہیں کوئی میرے پیٹھ پیچھے برائی کرے، تم بھی نہ کرو. مجھے پسند نہیں کوئی میرے بارے میں جھوٹ بولے، تم بھی مت بولو. آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ اس سے لوگوں کے درمیان محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، تمہارا رابطہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک اللہ سے رابطہ، دو اپنے آپ سے رابطہ، تیسرے لوگوں سے رابطہ، چوتھا رابطہ میرا یونیورس سے، میرا کنیکشن اس کائنات سے. جو کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں میرا رابطہ اس سے ہونا چاہیے. یہ جو درخت ہیں نا مجھ سے بات کرتے ہیں، یہ جو نہریں ہیں نا وہ ہم سے بات کرتی ہیں، یہ جو پہاڑیاں ہیں نا وہ ہم سے بات کرتی ہیں. بلندی پر چلے جاؤ بجنگورا کے، اور وہاں سے بلندی سے دیکھو کہ جو گھر ہیں جو
کلاؤڈس جن گھروں پر ہے اس کلاؤڈس کو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ یہ گھر، یہ کلاؤڈس، یہ ہوا، یہ بارش مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، میرا رابطہ ہے ان سے، میرا کنیکشن ہے، میں پارٹ آف دا نیچر ہوں، پارٹ آف دا یونیورس ہوں، میں سورج سے الگ نہیں ہو سکتا، دنیا سے الگ میں نہیں ہو سکتا، اس کی ریسپیکٹ، اس کا خیال، اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہی میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سیرو فی الارض، جاؤ زمین میں سیر کرو، دیکھو کائنات کو، ذرے ذرے کو دیکھو، ہر تنکے کو دیکھو، اللہ کا وجود نظر آئے گا، اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی نظر آئے گا جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا ہے ان کا انجام کیا ہوا، جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا تھا وہ آج کہاں پر ہے۔ جاؤ سیریا جاؤ، اور سیریا جانے کے بعد دیکھو، معافی چاہتا ہوں اس طرف آیا لیکن آپ کو جگانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ سیریا جاؤ، وہاں پر جانے کے بعد دیکھو جس نے ایک بچی کو اسیر کیا تھا، جس بچی کے بازوؤں میں رسن تھی، جس کے سر سے ردا کو چھینا گیا تھا، جسے سینکڑوں میل پیدل چلایا گیا تھا، پیروں میں آبیلے تھے، گلے میں رسی کے نشان تھے، رخساروں پر تماچوں کے نشان، پشت پہ تازیانوں کے نشان، وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا ظالم، سارا لشکر اس کا، ساری طاقت اس کی، ساری قدرت اس کی، اور ایک بچی جو نیچے کھڑی ہوئی تھی، اپنا ایک ہاتھ کبھی گردن پہ رکھتی تھی اور کبھی اپنے سر پہ رکھتی تھی، کبھی چہرے پہ رکھ لیتی تھی۔ اس منظر کو دیکھو، کہتا اللہ تو جاؤ دیکھو سیرو فی الارض، جو بادشاہ بن بیٹھا تھا ساری قدرت اور توانائی کے ساتھ، اس کا انجام دیکھ لو جا کر، اور جو بچی کھڑی ہوئی تھی رسم بستہ، اس کا کمال دیکھو، یزید کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور اس بچی کا عالی شان روزہ تمہیں نظر آئے گا۔ کیا ابھی تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ ابھی تک پتہ نہیں چلے گا حق کے راستے پر چلنے والے کون ہیں، باطل کے راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ کائنات کے سفر، کائنات کا سفر کرو، سیرو فی الارض، جاؤ دیکھو آج یزید کا انجام کیا ہوا۔ بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، انہوں نے کشتی، کبھی کاغذ کی کشتی کو اپنے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ بے درد کی حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا، کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا، ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا، ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔ ہر امام بارگاہ میں حسین کا نام لیا جا رہا ہے، کہاں ہے یزید کا نام؟ اگر کوئی بھول چک کے لے بھی لیتا ہے تو ساری دنیا تھوکنے لگتی، جی ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا رابطہ، جاؤ دیکھو، زیارتوں پہ جانے کا مطلب رسم نہیں، کسٹم نہیں ہے، زیارتوں پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ جسے تشنا رکھا گیا تھا آج اس کا کمال کیا ہے، جنہوں نے رکھا تھا وہ آج کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ سیرو فی الارض، کائنات سے میرا رابطہ ہے، کائنات سے میرا رشتہ ہے۔ مولا کائنات سورج سے گفتگو کرتے تھے، مولا کائنات کیا کرتے تھے؟ سورج سے گفتگو کرتے تھے۔ کرتے ہیں گفتگو آپ سورج سے؟ کتنے احسانات ہیں سورج کے ہمارے اوپر، سورج سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک جملہ ہے مولا کائنات کا مشہور، میں آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد لے جاؤں دوسرے رخ پر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں سورج کیا تم نے کبھی علی کو سوتا ہوا دیکھا ہے؟ یا گفتگو کرنے کا انداز دیکھیے گا، نہج البلاغہ کا مالک ہے علی، نہج البلاغہ کا خالق ہے علی۔ سورج سے کہہ رہا ہے سورج کیا تو نے کبھی علی کو سوتا ہوا دیکھا ہے؟ کیا پیغام ہے اس کے پیچھے؟ جی کیا تو نے کبھی علی کو سوتا ہوا دیکھا ہے؟ لیکن علی نے ہمیشہ تجھے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے، تو علی کو ہرا نہ سکا، علی نے تجھے ہرا دیا ہے، تو نے ابھی کبھی علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس طرح کائنات سے گفتگو ہو سکتی ہے، ایک درخت سے گفتگو کرے، ایک نہر سے گفتگو کرے، دریا سے بات کرے، دریا سے، ایک درخت سے بات کرے۔ ایک درخت انسان سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے، کائنات سے دیتا ہے تو آکسیجن ہے، اور میں کیا کنٹریبیوشن کر رہا ہوں دنیا کے لیے؟ ایک درخت مجھ سے شاید کہیں بہتر نہ نکل آئے، قیامت کے دن کہے کہ میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا لیکن یہ بندہ میرے سائے میں بیٹھتا رہا، کبھی اس کے ذہن میں خدمت کا تصور نہیں۔ چلو درخت سے بات کریں گے، مثالیں دوں گا انشاءاللہ، بات آئے گی۔ تو یہ رابطے انسان کے لیے ضروری ہیں۔
اللہ سے رابطے کو کہیں گے عبادت، خود سے رابطے کو کہیں گے عافیت، لوگوں سے رابطے کو کہیں گے خدمت، اور کائنات سے رابطوں کو کہیں گے فطرت اور طبیعت۔ یہ نیچر، میرا دل یہ کائنات سے جڑا ہوا ہے۔ جو چاروں ریسپانسبلٹیز کو، کنیکشنز کو باقی رکھتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے، وہی انسان اس دنیا میں کامیاب اور آگے بڑھنے کے قابل اور حقدار ہوتا ہے۔ اور یہ کنیکشنز نہ ایک کنیکشن بھی ڈھیلا ہو گیا، تار کمزور ہو گئی، نمبر نہیں جائے گا۔ جی باپ اپنے بیٹے کو لے گیا، پتہ نہیں اس فضا میں لوگ پتنگیں اڑاتے ہیں، کائٹس، کبھی آپ نے وہ بچپن میں اپنے کھیلا ہوگا پتنگوں سے، تو کائٹس کو لے جاتے ہیں آسمان پر، دھاگا باندھ دیتے ہیں اس کو ڈور، اور آسمان پر اڑاتے ہیں۔ باپ اور بیٹے گئے، باپ چاہتا تھا بیٹے کو ایک سبق دے، اس کو ایک سبق سکھائے، تو پتنگ اوپر بلندیوں پر گیا، تو باپ اور بیٹے میں گفتگو ہو گئی، دیکھو پتنگ کتنی بلندی پر ہے۔ تو بیٹے نے کہا باپ سے، بابا اگر ڈور کو توڑ دیا جائے تو یہ اور اوپر جائے گا، اور اس دھاگے کو، تھریڈ کو توڑ دیا جائے تو یہ پتنگ اور اوپر جائے گا۔ باپ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا ہاں، ڈور کو توڑ دیا جائے تو پتنگ اور اوپر جائے گا، صرف تھوڑی دیر جائے گا، پھر جب گرے گا تو اسے کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تم سمجھتے ہو جو تھریڈ ہے پتنگ کو روکے ہوئے ہے؟ نہیں، صرف روکے ہوئے نہیں ہے، سنبھالے بھی ہوئے بھی ہے۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں رشتے ہمیں روک رہے ہیں، رشتے روکنے والے نہیں ہوتے، رشتے سنبھالنے والے ہوتے ہیں، رشتے پروٹیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، دوست کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، یہ رشتے روکنے والے نہیں ہیں، یہ لمٹ کرنے والے نہیں ہیں، انسان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، انسان کو بچانے والے۔ دھاگے کو توڑ دو، بلندی پہ تو نظر آئے گا تھوڑی دیر، جب گرے گا تو کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا۔ اگر انسان رشتوں سے کٹ جائے گا تو پھر ایسے گرے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میں نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ حدیث مولا کہنے کے لیے کہ اپنے ایک ہاتھ کو روک کر رشتہ داروں سے یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ایک ہاتھ کو روک لیا، بلکہ تم نے 40 ہاتھوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیا ہے۔ 40 ہاتھ ہوتے نا رشتہ دار کے، 40 ہینڈز ہوتے، منیمم 40 ہینڈز ہوتے رشتہ داروں کے۔ میں سمجھتا ہوں ایک ہاتھ نہ دوں، ان کی ہیلپ نہ کروں، ان کی سپورٹ نہ کروں، میں سمجھتا ہوں ایک ہینڈ کو میں نے روک لیا ہے۔ نہیں، مولا کائنات کہتے تو نے ایک ہاتھ کو روکا نہیں، بلکہ 40 ہاتھوں سے تو نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، تو بچا نہیں پائے گا۔ یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں باپ کے گھر میں تم پیدا ہوئے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے قبیلوں میں بانٹ دیا، کمیونٹیز میں تمہیں تقسیم کیا، لیکن یہ رشتے باقی رہیں۔ یاد رکھو کوئی رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، ڈس ریسپیکٹ ہونے نہ پائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو اللہ کے نزدیک وہی عزیز ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس رشتوں کے پیچھے تقویٰ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہاں مفاد نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، مطلب کے رشتے آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ جہاں مطلب نہیں ہوتا ہے، مفاد نہیں ہوتا ہے، وہ رشتے ہمیشہ کام آتے ہیں۔ وہ کب یاد آتے ہیں پتہ ہے؟ جی آپ کا تصور چلا گیا۔ کبھی کبھار جو رشتہ مصیبت میں یاد آ جائے، چاہے وہ دوست کا رشتہ ہو یا قریبی رشتہ داری ہو یا دور کی رشتہ داری ہو، جو نام انسان کو مصیبت میں پہلے یاد آتا ہے وہ رشتہ عظیم ہوتا ہے، وہ رشتہ عظیم ہوتا ہے۔ حضرت حبیب کی کیا فضیلت ہے بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن حسین کے ذہن میں حبیب کا نام آنا بتا رہا ہے کہ حبیب کا جو حسین سے کنیکشن تھا وہ معمولی اور نارمل کنیکشن نہیں تھا۔ امام کے ذہن میں کسی کا نام آئے، ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں، نصرت کا انتظار کرتے ہیں امام کا، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم امام کہتے ہیں مولا آئیے، مولا آئیے، یہ اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ایسا بھی آواز ہے میرے بندے تو بھی آ جا، وہاں سے آواز آئے، امام کے ذہن میں بھی ہمارا نام آئے، یہی تو کوشش کرتے ہیں نا۔ حبیب اس ذات کا نام ہے۔ حسین کی مصیبت میں حسین کو جو نام یاد آیا وہ حبیب کا نام یاد آیا۔ بچپن سے اس رشتے کو حبیب نے باقی رکھا تھا، اس کنیکشن کو باقی رکھا تھا۔ پیغمبر اسلام نے دیکھا
اصحاب نے دیکھا پیغمبر اسلام کو کہ پیغمبر اسلام حبیب کو آغوش میں بٹھاتے ہیں، حبیب کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، حبیب کے پیٹھ تھپ تھپاتے ہیں. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا بیہیویئر، آپ کا برتاؤ اس بچے سے الگ ہے، کیا بات ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ حبیب، یہ بچہ جب بھی حسین یہاں سے گزرتے ہیں حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے. وہ کنیکشن بنا رہے تھے ہنس کی، وہ کنیکشن بتا رہے تھے کہ کتنی امامت سے محبت ہے، لگاؤ ہے حبیب کے دل میں. وہ سر پہ اپنی مٹی ڈال لیتا ہے. اس بچے کی رسپیکٹ کرتے تھے پیغمبر اسلام. اور کربلا میں جب 2 محرم 3 محرم 4 محرم دشمنوں کا لشکر بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، طبل و باجے کی آواز، گھوڑوں کی آواز، اسلحوں کی آواز، ویپن کی آواز بڑھتی گئی. حضرت زینب نے امام حسین سے کہا بھیا دشمن کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، کیا ہمارا بھی کوئی ہے؟ کیا ہمارا ساتھ دینے والا بھی کوئی ہے؟ حسین کو تنہائی میں، غربت میں جو اس وقت نام یاد آیا وہ حبیب کا. کس امید کے ساتھ امام نے خط لکھا تھا، کس امید کے ساتھ خط لکھا تھا. عجب نہیں، ایک امام کی جھلک، ایک امام کا جملہ، ایک امام کا خط، ایک امام کا حضور انسان کو بدل دیتا ہے. نہیں، زہیر بن خیم کے خیمے میں امام آئے اور گئے، ایک جھلک امام کے چہرے پر زہیر بن خیم کی نظر پڑی، زہیر نجات یافتہ ہے. صرف وہاب کلبی کے ایک خیمے میں امام گئے اور آئے، ایک آنا امام کا چلا جانا. کون آیا تھا یہاں پر؟ یہ کیسی نورانیت ہے؟ ماں نے کہا فرزند فاطمہ آیا تھا، بدل گیا. اگر آدمی بدلنا چاہے ایک نظر کافی ہے، ایک جھلک کافی ہے، ایک اذان کافی ہے، حور چلے آئے، اور ایک خط کافی ہے کہ حبیب چلے آئے. امام نے خط لکھا. ہاں ایک میرا بچپن کا ساتھی ہے جو یاد آ رہا ہے. امام نے خط میں کیا لکھا؟ میں رجل فقیہ کو بلا رہا ہوں. وہی کہہ کر بلایا امام نے، اے میرے بچپن کے ساتھی، اے میرے دوست، اے فقیہ ہے اہل بیت، تیرا امام غریب ہو چکا ہے. اس غربت کی تفسیر چاہیے. تیرا امام تنہا ہے، آ سکتے ہو تو آ جاؤ. قاصد خط لے گیا مدینہ کوفہ. حبیب دسترخوان پر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کسی نے دق الباب کیا. حالات اتنے سخت تھے کہ پتہ نہیں کون دروازے پر آ گیا ہے. کہیں ابن زیاد کا کوئی سپاہی تو نہیں ہے. پوچھا کون؟ اس قاصد حسین نے کہا انا برید الحسین. کتنا خوبصورت ہے یہ نام حسین. پتہ نہیں محرم کے دن جو جو گزر رہے ہیں ہمارے دلوں میں غم بھی بڑھتا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے ہم بھی عاشور کی طرف جا رہے ہیں، ہم بھی عاشور کی طرف جا رہے ہیں. حبیب کے ہاتھ سے لقمہ گرا. کہا حسین کا قاصد. دروازے کی طرف دوڑے، کیا خوشخبری لے کر آئے ہو؟ کہا حسین کا خط لے کر آیا ہوں. حبیب نے خط کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، چوما، خط کو لے آئے، پڑھا خط کو. حسین نے بلایا ہے. زوجہ نے پوچھا حبیب کیا لکھا ہے خط میں؟ حسین نے کہا حسین نے مجھے کربلا بلایا. مومنہ تھی. زوجہ نے پوچھا حبیب اپنے زوجہ کا امتحان لے رہے تھے. اللہ رے خواتین کربلا ان پر ہمارا سلام. زوجہ نے پوچھا حسین نے کیا لکھا ہے؟ حبیب نے کہا مجھے حسین نے کربلا بلایا ہے. پوچھا زوجہ نے تمہارا ارادہ کیا ہے؟ حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں. زوجہ کہنے لگے حبیب امام آواز دے تو سوچنا نہیں ہے، اگر جانا نہیں چاہتے تو بیٹھ جاؤ، مجھے اجازت دو کہ میں چلی جاؤں. حبیب نے کہا نہیں،
میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ ارے امام وقت بلائے تو حبیب کیسے انکار کر سکتا ہے؟ گفتگو ہوتی رہی، آنے میں کچھ دیری ہوئی۔ ادھر غلام جو گھوڑا لے جا کر کوفے کے دروازے پر انتظار کر رہا تھا حبیب کا، جب دیری ہوئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا ارے گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا نہیں آئے گا تو میں حسین تیری غربت پر ہماری جانیں قربان۔ حبیب چلے کربلا، ادھر اصحاب حسین نے دیکھا ایک دور سے غبار اٹھا ہے، گرد و غبار اٹھا ہے، تو عباس نے کہا آقا کسی کے آنے کی خبر ہے؟ تو امام نے کہا شاید میرے بچپن کا دوست حبیب ہے۔ آتے گئے تو امام نے عباس اکبر سے کہا جاؤ میرے دوست کا استقبال کرو۔ حبیب خیموں کے قریب آئے، اصحاب حسینی میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ زینب نے ام فضہ سے کہا اماں فضہ دیکھو یہ کون سی خوشخبری ہے، یہ کون سی خوشی ہے جو خیموں میں تکبیر کی آواز بلند ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا شہزادی حبیب آئے ہیں کوفے سے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں فضہ جانا میرے حبیب کو میرا سلام کہہ۔ یہ زینب کے سلام کا نتیجہ ہے کہ حبیب کو اتنا بڑا مقام ملا۔ آج جو بھی حسین کے روزے میں جاتا ہے پہلے حبیب کو سلام، پہلے حسین کے دوست کو سلام، پھر امام کو سلام کرتا ہے۔ جو ہی حبیب نے یہ سنا کربلا کی خاک پر بیٹھ گئے، خاک کو اٹھاتے گئے، اپنے سر پہ ڈالتے گئے۔ پروردگار یہ خاندان اہل بیت کتنی غربت میں ہے، ارے کیسا وقت ان پر آ گیا کہ نبی زادیاں صحرا میں ہیں۔ ایک مرتبہ حبیب آئے اور ایک صحاب کے شہادت کے بعد حبیب نے اجازت مانگی اور مقتل میں گئے۔ یا بعض علماء نے کہا ہے کسی نے حسین کی نماز کی توہین کی، حسین بن نمیر نے، اے حسین تیری نماز قبول نہیں ہوگی، نعوذ باللہ۔ تو حبیب نے نیام سے تلوار نکال لی، اے ظالم تیری نماز قبول ہے اور فرزند فاطمہ کی نماز قبول نہیں، یہ گستاخ امام ہے، اس کو مارنا چاہیے۔ حبیب نکلے، بعض اصحاب نے کہا حبیب وقت نماز ہے، تو حبیب نے کہا پہلے گستاخ امام کو سزا دی جائے گی، پھر رسول کے پیچھے جنت میں نماز ہوگی۔ حبیب لڑتے رہے، یہ پیاسا صحابی، یہ بوڑھا صحابی کتنی دیر تک لڑتا، گھوڑے سے زمین پر آتے ہوئے آواز دی آقا ادرکنی، مولا ادرکنی۔ امام سرانے پہنچے، حبیب کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ پتہ ہے ہر شہید کے سرانے امام نے ایک جملہ ضرور کہا ہے، وہ جملہ مصائب کا جملہ ہوتا ہے، اس جملے کی تفسیر چاہیے۔ علی اکبر کے سرانے امام نے کہا تھا الدنیا الدنیا بعدک الوفا۔ بیٹا اکبر تیرے بعد باپ جی کر کیا کرے؟ علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہا تھا اب مثلوں کا یذبح وینحر، بیٹا کیا تجھ جیسا بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ عباس کے سرانے کہا تھا الآن انکسر ظہری،
بھیا عباس اب تیرے بھائی کی کمر ٹوٹ گئی. پتہ ہے قاسم کے سرا نے کیا کہا تھا؟ بیٹا قاسم مجھے معاف کرنا، تو پکارتا رہا، حسین تجھے بچا نہ سکا. حبیب کے سرانے حسین نے کہا اے میرے بچپن کے ساتھی، اتنی جلدی تم نے ساتھ چھوڑ دی. حبیب تیرے بعد حسین اکیلا رہ گیا. امام نے حبیب کے سر کو کربلا کی دشت میں رکھا. یہ غربت حسین تھی اور یہ شہادت حبیب. لیکن مولا سید سجاد کی غربت بھی یاد آ رہی ہے. مولا یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ پہنچا، سر حبیب کو نوکے نیزہ پر جب حبیب کے بیٹے نے دیکھا، اس کو شمر کے ہاتھوں سے لیا، اپنی آغوش میں رکھا اور اپنے رخسارہ اس حبیب کے رخسار پر رکھ کر رونے لگا. یہ منظر سید سجاد دیکھتے رہے. عجب نہیں سر حسین کی طرف دیکھ کر کہا ہو بابا ارے مجھے معاف کرنا، آپ کا سر خون سے بھرا ہوا ہے لیکن آپ